واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 3 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کے جد امجد قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ در حقیقت قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ ناظرین، انہیں بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں ان عہدوں کی تقسیم کی۔ ناظرین، یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس قسط میں جن قصی بن کلاب کا ذکر کیا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش یعنی آل قصی بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ ناظرین، قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ ناظرین، اسی تقسیم کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا عمارت البیت یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا، احترام حرم کا خیال رکھنا اور افاضہ یعنی حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ ناظرین، حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ناظرین، انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے ناظرین، قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی۔ ناظرین، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو تمیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی و فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ شعبہ سفارت کا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں لشکروں کی سپہ سالاری اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ ناظرین، قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شاہ سواری دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ ناظرین، اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کی قربانی اور ان کی دید۔ ناظرین، حضرت ہاشم نے قیصر روم
روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل، وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ناظرین، اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ ناظرین، آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ ناظرین، جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا، چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت یعنی خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وحد بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت سیدہ آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا باقاعدہ آغاز کریں، ضروری ہے تمام ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی حالات سے روشناس کرایا جائے۔ نیز آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والے واقع عام الفیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہر ویڈیو کے آخر میں 10 عدد کمنٹ آپ کی طرف سے آ جائیں تو ہماری ٹیم کی طرف سے روزانہ 2 یا 3 ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ جب حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا اور اس نے مکہ کے گرد و نواح میں ڈیرے ڈال دیے۔ ناظرین، یہ خبر جیسے ہی حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو ملی تو فوری طور پر معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 4 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔